نیوز میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانی سیاسی تاریخ میں میرے جو آج کے مہمان ہیں محترم ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف واحد فوجی جنرل ہیں جو سروائیو کر گئے اقتدار سے علیحدگی کے بعد، کہ ایک پورا 99 سے لے کر ایک بھرپور دور گزارا، اور پھر اب جب باہر گئے ہیں تو ابھی بھی سیاست میں ریلیونٹ ہیں۔ جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی آمد کی جو خبر ہے، آپ کے حامیوں سے زیادہ آپ کو مخالفین زیادہ تیاری کر رہے ہیں۔ جی NRO کھل گیا ہے، کیسز ہوں گے، یہ سب آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی، کیونکہ غالباً 2018 کا الیکشن کیونکہ اب اس کی دھمک سنائی دے رہی ہے، 2-3 ماہ ہیں۔ تو جو میں نے کہا کہ آپ کے حامیوں سے زیادہ آپ کو مخالفین زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل میں ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں۔ حامی تو ہیں، وہ تو انتظار کر ہی رہے ہیں کہ جب تک میں آ کر پبلک میں کھڑے ہو کر بات نہیں کروں گا اور پبلک گیدرنگ ایڈریس نہیں کروں گا تو وہ جان نہیں پڑے گی میرے سپورٹرز کو کنورٹ کرنے میں انٹو اے ووٹ بینک۔ لیکن یہ جو مخالفین ہیں وہ میرے خیال میں اسی سے ڈر رہے ہیں، اسی بات سے ڈر رہے ہیں کہ میں آ کر ادھر تھوڑا بہت ہلا دوں گا پورے سسٹم کو، تو اسی لیے کیسز چلا رہے ہیں۔ اب کیسز یوزلیس قسم کے، بالکل بے بنیاد، وہ لوگ ہیں جو سٹینڈرڈ ہیں، جو کوئی بھی ان کو دے دینا کہ FIR کھولو جی، کیس لگا دو فلانے کے خلاف، وہ چلے جاتے ہیں کورٹ میں۔ یہ ان میں سے لوگ ہیں جو یہ میرے خلاف کر رہے ہیں۔ آبویسلی اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہوگا، جو پریزیڈنٹ حکومت ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ حکومت تو خود بڑی مشکل میں ہے، میاں صاحب خود نااہل ہو گئے ہیں، کوئی توقع نہیں کرتا تھا، اور باقی بھی وہ کہتے ہیں جی میرے وہ تو خیر مشہور جملہ ان کا ہو گیا ہے، مجھے کس نے نکالا، تو وہ تو خود ابتلا میں حکومت ہے۔ تو یہ یعنی اس کے باوجود وہ جو لڑ رہے ہیں، آپ کو کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے انہوں نے پھر؟ نہیں، لیکن چلا تو یہی رہے ہیں۔ ان کے منسٹرز کو دیکھیں، انٹیریئر منسٹر ان کا ہے، ڈیفنس منسٹر ان کا ہے، سارے منسٹرز تو انہی کے، اور دے آر دا پیپل، وہ ہے۔ پھر ان کے جتنے بھی کمشنرز، DCs، ACs، IGs، DIGs، SPs، وہ بھی انہی کے ہوں گے، انہوں نے ڈالے ہیں۔ یہ جو آپ یعنی بار بار ابھی میں پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا ہو یا نون لیگ کا ہو، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب تواتر سے وہ بے نظیر بھٹو کیس ایک نئے سرے سے ضرور لے آتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے بھی یہی کہتے ہیں، جتنے بھی انٹرویوز میں دیکھ رہا ہوں، بس تھوڑی سی انہوں نے ابھی یہ رعایت یہ کی ہے کہ نہیں اور بھی ہوں گے، لیکن پرویز مشرف ضرور اس میں انوالوڈ ہیں اور ان پر کیس چلایا جائے، یعنی اس کیس کو زیادہ، اور شاید یہ ایسا کیس ہو کہ اس میں ان کے بدترین مخالف نواز شریف بھی ان کا ساتھ دے رہے ہوں۔ کم از کم ایک پوائنٹ پہ تو دونوں متفق ہیں آپ کے خلاف، نواز شریف ہوں اور زرداری، باقی ایک دوسرے کو وہ کہتے رہتے ہیں جو کچھ بھی، ایسا ہی ہے نا جنرل صاحب؟ صحیح بات ایسی ہی ہے، لیکن اگر اس کی ایویڈنس دیکھے جائے، میرے خلاف اگر یہ کوئی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ صاف کروا دی سڑک، جیسے میں نے وہاں سے کوئی آرڈر دیا ٹیلی فون پہ کہ بھائی سڑک کو صاف کر دو، میں کسی سے نہیں بات کرتا ہوتا تھا، میں صرف سینئر لوگوں سے، منسٹر سے بات کرتا تھا، آرڈرز پاس کرتا تھا۔ تو یہ باقی ساری ایویڈنس جو ہے وہ تو یہ آصف زرداری کے خلاف ہے۔ تو آنے دے، میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خاص ڈر نہیں ہے، وہ ادھر آ کر کورٹ میں آئے نا، اور اگر یہ کورٹ انصاف دیتا ہے تو یہ خود پھنسے گا، یہ آصف زرداری، اسی کو میں پھنساؤں گا، بیکاز ہی از دا کلپریٹ۔ نہیں، یہ جو کیس آیا جنرل صاحب، اس کا غالباً ایک فیصلہ بھی آیا، کچھ لوگوں کو سزا دی، کچھ دونوں کو بری کر دیا، تو ہم وہ سمجھے کہ وہ تو ایک سامنے آ چکا نا کیس کا جو فیصلہ جو عدالت سے آیا اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے پورے ہو گئے، اس کے بعد یہ باب بند ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی وہی سمجھتے ہیں۔ تو خود آپ پر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، آپ جوابی طور پر ان پر کیس نہیں کریں گے کہ بھائی جب میں اس میں ہوئی نہیں ملوث تو تم کیوں وہ کر رہے ہو؟ عدالت میں آپ خود آپ کا وکیل نہیں جائے گا؟ دیکھیں، یہ کیس آپ کو یاد ہوگا جب میں 2009 میں پاکستان چھوڑ کے گیا ہوں، اس وقت یہ اس کیس میں میرا نام نہیں تھا۔ یہ کیس میں بعد میں کوئی 1.5-2 سال بعد رحمان ملک، تھینک یو ویری مچ رحمان ملک صاحب، انہوں نے ایک اسپیشل GIT بنا کر میرا نام ڈلوایا اس میں۔ مطلب یہ ان کی ویشسنس ہے، ایک وینڈیٹا ہے جو میرے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی جو ہیئرنگ وغیرہ ہوئی ہے
اس میں کوئی بھی یہ بات نہیں ہے. میں اس کے کورٹ میں گیا ہوں, کئی دفعہ گیا ہوں, 2-3 دفعہ میں بے نظیر والے کورٹ میں گیا ہوں. راولپنڈی سیشن کورٹ میں میرا خیال گیا تھا میں. ادھر یہ وہ جو باتیں ہیں جس میں یہ ملوث ہیں, ان میں سے تو کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے, بات نہیں ہوئی. ہم انشاءاللہ تعالی جب میں آؤں گا تو زیادہ سیریسلی اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے اور انہی کو بے بار میں جہاں یہ ملوث ہیں اس کو ایکسپوز کریں گے. میں آگے بھی بڑھنا چاہتا ہوں آپ کی آمد کے حوالے سے اور مستقبل کے حوالے سے. ایک اور کہ یہ جو NRO کھولا گیا جو بہرحال آپ کے اور اس وقت کی پیپلز پارٹی کی قائد بے نظیر بھٹو کے درمیان ہوا, اور ایک لسٹ شائع ہوئی کہ 8,000 لوگوں کو اس سے فائدے پہنچے, اس میں جنرل بھی تھے, سیاستداں بھی تھے, بزنس بھی مین تھے. تو یہ تو میرے خیال ہے سپریم کورٹ نے NRO کھولا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت NRO کا فیصلہ درست تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ NRO نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے یہ تمام جو آپ نام لے رہے ہیں, چاہے ریحان ملک ہوں چاہے اور لوگ ہوں, سب کو جو ہے معافی مل گئی نا اس کے بعد جو سینکڑوں لوگ تھے جنرل صاحب؟ یس, مطلب آئی ووڈ سے کہ یہ پولیٹیکلی درست تھا. سرٹنلی اس کا پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن پاپولیرٹی وائز یہ بالکل غلط ہوا کیونکہ اسی سے میری پاپولیرٹی ڈاؤن ہوئی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے فائدہ کس کو پہنچا, یہ فائدہ مجھے نمبرز کا پتہ نہیں ہے, پہنچا ہوگا, لیکن یہ سمجھنا کہ وہ جو ان کے پاس تھا جو بھی اس سے چھٹے ہیں وہ اپنے پیسے پاکستان کو دے رہے تھے. کوئی پاکستان کو پیسے ویسے نہیں دے رہا تھا. جیسے ابھی بھی جو ہیں یہ لوٹ کر گئے ہوئے ہیں, کس نے کوئی ایک پیسہ دیا ہے پاکستان کو؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کا پیسہ ہمیں واپس آ رہا تھا. NRO نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. دوسری NRO کے بارے میں پوچھیں پرائم منسٹر شوکت عزیز سے اور لا منسٹر سے. وہ جو لا منسٹر تو انہی کے لا منسٹر تھے, انہوں نے ہی تو یہ ڈرافٹ بنایا NRO کا جو میں نے سائن کیا. تو یہ میرے اگینسٹ ہر چیز ہے. اور بھائی ایک شوکت عزیز ہے جو گورنمنٹ چلا رہا تھا, پرائم منسٹر تھا, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. آپ کو پورا یقین ہے ابھی بھی, یعنی اس واقعے کو 11 سال ہو گئے کہ اس وقت جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا, جس کو شہادت کہہ لیں, اس میں پورے طور پر بیت اللہ محسود اور وہی TTP چاہے کابل کی ہو, پاکستان ہو, انہی کا نیٹ ورک تھا؟ اور آپ کے خیال میں اس میں شاید کچھ یہاں کے بھی عناصر تھے جنرل صاحب, یعنی ان کے ایسے ہی ہے؟ یس بالکل بیت اللہ محسود تھا, اس کا مجھے پورا یقین ہے. جو مجھے پورے یقین سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا. Who was it behind this? یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کے پیچھے تھا. ٹھیک, میں تو بیت اللہ محسود کے پوری آرمی لگائی ہوئی تھی ان کے پیچھے مارنے کے لیے اسے, تو میں کہاں اس کے ساتھ ہونا تھا. یہی لوگ اس کے پیچھے تھے. اور یس, پاکستانی آرگنائزیشنز بھی, کوئی یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ ملوث ہوتے ہیں, ان کے سب کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں. بیت اللہ محسود کے ساتھ بھی تھا بالکل, اور ابھی ان کے کانٹیکٹ وہاں اسے فضل اللہ کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ہمیشہ انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں, ایکٹیولی انوالوڈ ہیں. اور انفارچونیٹلی ان کے ساتھ پولیٹیکل بیک اپ ہے, ان کو پولیٹیکل اسٹرینتھ ان کو ملتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ, آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہاب نابنگ کر رہی ہے اور پولیٹیکل الائنس میں ہے. جنرل صاحب سے گفتگو جاری ہے, اور وہ میں اس سے نکلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت بہت بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, خود میاں نواز شریف اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جس طریقے سے کر رہے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے, اور خود جنرل صاحب کی واپسی کی ٹائمنگ جو بڑی اہم ہوتی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. میں چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. میرے مہمان ہیں محترم ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب, اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے کیونکہ بہرحال وہ ایک NRO اور اس کے بعد جو بے نظیر بھٹو کا سانحہ ہوا اس نے پوری سیاست کو تبدیل کر کے رکھ دیا. جنرل صاحب, اب تو آپ کے جو, میں لفظ مخالف یا دشمن تو نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال جو سب سے بڑے ناقد تھے میاں صاحب, خود پچھلے 8 ماہ سے بڑے ابتلا میں ہیں, پارٹی ان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, خود جو کیسز آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں تو جی ہو سکتا ہے 20 دن بعد جیل میں ہوں. تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے اب تو وہ مظلوم بن گئے ہیں, لوگوں کی ان کے ساتھ ہمدردیاں بڑھیں گی, ان کے اور زیادہ ووٹ بڑھیں گے,
اور خیر ویسے یہ نہیں بتاتے کہ انہوں اور اس کے پیچھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی اور قوت ہے، یہ زرداری، یہ نواز شریف یہ نہیں ہے، مجھے نکالنے والے کوئی اور ہیں، پیچھے خفیہ ہاتھ ہے، یہ سب کیا ہے؟ آپ بھی وہاں بہرحال بیٹھے تو دور ہیں لیکن سب نظر تو ہوگی نا کہ میاں صاحب کو کس نے نکالا، آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر کیا مظلوم ہو کر ان کا سیاسی مستقبل تابناک ہو جائے گا جنرل صاحب؟ بالکل نظر تو ہے، بالکل پاکستانی کے بارے میں سوچتا ہوں، پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور لوگ آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں، تو میں فیئر اماؤنٹ مجھے نالج ہے اور میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں آن اباؤٹ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب میرے خیال میں جب ان کو سزا ملی ہے اور یہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، کون سے لوگ پبلک میں آئے؟ کون آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ ان لوگوں نے خود ہی نے پھر اب یہ پبلک ایڈریسز کرتے ہیں، تمام گورنمنٹ کی مشینری کو یوز کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے ادھر بولتے ہیں، اور بولتے بھی ہیں ایسے فضول قسم کی کہ میں نے ان کا ٹائم ضائع کیا۔ اور بھائی آپ نے خود نے تو مجھے ایک آرمی چیف کو انڈیا بھیج رہے تھے آپ، یہ طریقہ ہے کوئی پرائم منسٹر کا؟ تو آپ نے تو خود نے اپنے پیروں پہ کلاڑا مارا، مجھے آنے نہیں دے رہے ہیں، مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں جب میں سری لنکا سے آ رہا ہوں۔ تو اس کی تو غلطی آپ ہی کی ہے، میں نے آپ کو نہیں نکالا۔ اگر یہ حرکت نہ کرتے، بہت ہی بے وقوفانہ حرکت، میرے خیال میں بڑا سوچتا ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ میں نکال سکتا تھا، مطلب نہیں نکالتا۔ یہ آسان کام نہیں ہے کہ فوج کو بھیج دینا اور جناب پرائم منسٹر کے گیٹوں کے اوپر سے جا کر اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دو، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن حرکت ہی انہوں نے ایسی کی کہ آرمی کو انہوں نے انکریج کر دیا۔ دوسری بات کہ 10 سال ضائع ہوئے، یہ ایک ہو کہ جھوٹ بولنے سے رکتے نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ یہ خود ہی ترلے اور بھیک مانگ رہے تھے فرام کنگ عبداللہ، بھیک مانگ رہے تھے، میں لٹرلی کہہ رہا ہوں۔ ان کے پاس کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ یہاں سے نکلوا لیں، بچا لیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں، تو آپ ان پہ، کیونکہ یہ میں بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہوں کافی، تو آپ ان کے ذرا لینینٹلی دیکھیں۔ اور میں مانا پھر اس کے بعد، اور یہ گئے ہیں مطلب اپنی مرضی سے گئے ہیں، اور ان کا موڈ اگر آپ دیکھیں ہوائی جہاز میں چڑھتے ہوئے تو بالکل ہی یہ حشاش بشاش، تو یہ بھی انہی کی غلطی تھی، اب میرے اوپر ڈالنے۔ اب سمپتھی ووٹ کا جہاں تک تعلق ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو سمپتھی ووٹ ملے گا، کیونکہ میرے خیال میں تو ان کے لوگ انہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، وہ دیکھیں گے کہ یہ لیڈر بھی ڈسکوالیفائی ہوا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہم کسی اور پارٹی پہ جاتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک اس کو سمپتھی ووٹ ملیں گے۔ اس وقت جو جوڈیشری ہے اس پہ یعنی خیر میاں صاحب کا اعتراض، لیکن افتخار چودھری کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹولی بھی انوالوڈ ہو رہے ہیں، بہت اگریسولی آگے جا رہے ہیں جوڈیشری کو، اور اس کو پارلیمنٹ کو بھی بالادست کر رہے ہیں جو مخالفین کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ اور شاید وہ افتخار چودھری کی روایت تھی وہ ایک دوسرے طریقے سے ہے، ایسا ہے ویسے لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، مطلب مینلی سپریم کورٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اسی کی بات آپ نہ مانیں جو یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو رجوع کریں، مطلب اور کیا کریں ہم؟ لیکن لوگوں کو جانا کہ جی میری 14 کروڑ عوام اور یہ نہیں، ایک سپریم کورٹ ہے، ججمنٹ اس نے دی ہے، بالکل دیٹ از فائنل۔ اب وہ جو ججمنٹ دینے والا شخص ہے یا بینچ ہے ان کی، وہ اگر اچھے ہیں، جسٹ ہیں، فیئر ہیں، انصاف کریں گے، تو دیٹ از دا مین تھنگ۔ اور میرے خیال میں اس وقت جو جوڈیشری ہے اور چیف جسٹس جو ہیں، میری نظر میں یہ بات ہے ان میں یہ کوالٹی، اور ان کی ریپوٹیشن جو میرے پاس آتی ہے وہ بھی یہی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے ان سے۔ دیکھیں مجاہد آپ جانتے ہیں مجھے، میں فیور نہیں مانگتا ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا ہوں، میں صرف جسٹس مانگتا ہوں، دیٹ از آل۔ کوئی فیور نہیں مجھے چاہیے۔ کیس کو آپ اینالائز کریں، میری جتنی گلٹ ہے وہ دیکھ لیں، اور پھر آگے فیصلہ کریں۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ مثلا یہ پاکستان کے ساتھ دیکھیں، سب سے پہلے تو اکانومی اس کی اکانومی ڈونڈل کر رہی ہے۔ جب اکانومی ختم ہوگی تو آرمی مینٹین نہیں کر سکیں گے، اوپر سے ارد گرد ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پاورز ہم آئسولیٹڈ ہیں۔ ریجن میں انڈیا جو ہے اس کا باقاعدہ ایک پلان ہے
جو میں نے پڑھا ہوا ہے ان کا پلان آف ایکشن ہاؤ ٹو انڈو پاکستان، اس میں اکنامک اسٹرینگولیشن از ون آف دیم، سب سے سر فہرست ہے وہ، اور کیسے اسٹرینگولیٹ کریں وہ بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں ہے تو ان کو سبسیڈائز کرنا چاہیے تاکہ ہماری وہ ختم ہو، ہم یہ ریمیٹنسز سے ہم بہت ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنے مسلمان انڈیا کے بھیجنے چاہیے اور ہمارے لوگوں کو نکلوانا چاہیے ادھر یو اے ای اور سعودی عربیہ سے. دیو گاٹ اے ٹوٹل پلان کہ کیا کرنا ہے ان کو، ان کی اکانومی کو اسٹرینگولیٹ کرنے کے لیے. تو اب اس کا سامنا ہے، اور یہ گورنمنٹ میرے خیال میں اس قابل نہیں ہے. یہ صرف اس دفعہ نہیں، دیکھیں 3 دفعہ 90s میں بھی انہوں نے گورن کیا ہے، کیا نتیجہ پایا؟ ہمیشہ ہی ہم نیچے ہوتے تھے. ہم اب یہ 1000 کہتے رہے، یہ اب ٹیلی ویژن میں نے سنتا ہوں کہ جی بہت زبردست پاکستان کر رہا تھا اور میں نے آ کر اس کا ستیہ ناش کر دیا. اور میں نے تو، آپ مجھے ذرا ٹی وی پہ آ کر میرے سامنے بیٹھیں تو ایک ایک فگر لیتے ہیں، ایک ایک ایلیمنٹ لیتے ہیں پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ اور عوام کی ویلفیئر کا، پھر مجھے بتائیں آپ میں کیا کر رہا تھا. ہم آسمان پہ جا رہے تھے، آپ زمین میں قبر کے اندر گھسا رہے ہیں پاکستان کو. تو کیا کمپیریزن ہے یہ خواہ کا؟ اب اس کا جواب بھی میں نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹوپڈ کمپیریزن ہے یہ. اوکے، جنرل پرویز مشرف میرے ساتھ ہیں، اور میں ذرا وقفے کے بعد یہ تو ضرور مجھے علم ہے کہ مجھے اسپیسیفک مہینہ، ڈیٹ تو نہیں، شاید مہینہ میں ان سے پوچھ لوں کہ 2018 کا الیکشن بہرحال کہتے ہیں جولائی اگست میں ہوگا، اس سے پہلے آئیں گے تو یقیناً الائنسز بھی بنیں گے، پولیٹیکل فورسز بھی موجود ہیں. تو اس اعتبار سے کیا اسٹیپ اٹھائیں گے، کس طرح آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور کیا کوئی فرنٹ بنانے جا رہے ہیں؟ یہ سب باتیں کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں، اور اس بات کا اب تو واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ہر صورت میں آئیں گے. کہہ رہے تھے جی اب جنرل صاحب کیا ماحول ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی علم ہے کہ بہرحال پاکستان کی سیاست میں سیاسی پارٹیوں کو رول اپنی جگہ، لیکن جو آپ کا حلقہ ہے اور اس کو میں پنڈی یا پارا استعمال کرتا ہوں، وہ بھی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اس وقت جو سیاسی فضا ہے وہ آپ کے لیے سازگار ہے؟ اور جیسے میں حلقہ ان معنوں میں کہتا ہوں کہ بہرحال آپ کیونکہ ایک طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے، اور یہاں پر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، عمران خان موجود ہے، پیپلز پارٹی موجود ہے، نون جیسی بھی ہے، پھر یہاں سندھ میں ہے. ایک تو یہ کہ جولائی میں آئیں گے، اگست میں آئیں گے، کیٹ ایک اور بنے گی، اور آنے کے بعد ایک متحدہ بنا کے باقاعدہ الیکشن لڑیں گے. مجھے علم ہے کہ سب کچھ تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن پھر بھی کیا پروگرام ہے محترم جنرل صاحب؟ دیکھیں، آنا اگر ہے تو الیکشن سے پہلے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ الیکشنز اگر تھوڑے بہت پوسٹ پون ہو جائیں یا زیادہ پوسٹ پون ہو جائیں کوئی انٹرم گورنمنٹ، اتنا ہی فائدہ ہے مجھے. اور جب تک میں نہیں آؤں گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کتنا مجھے سپورٹ وغیرہ، میری سپورٹ ڈیپینڈ کرتی ہے میرے آنے پہ. مجھے فیڈ بیک ہے زمینی حقائق کا. دیکھیں، آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک پاکستان عوامی اتحاد بنائی ہے. اس میں کوئی 27 پارٹی، چھوٹی، کچھ بڑی بھی ہیں اس میں، کچھ چھوٹی نہیں ہے. تو وہ سنی تحریک ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ہم اس کا جلسہ ہو رہا ہے کچھ دنوں میں کراچی میں. آپ دیکھیں گے اس میں، مجھے امید ہے کہ وہ بڑا جلسہ ہوگا، میری حاضری کے بغیر وہ جلسہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں اور سندھ میں کیا کرنا ہے. مجاہد، میری ایک اپنی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں، سندھ میں اربن ہے فورس اور رورل فورس ہے. اربن فورس میں میری پاپولیرٹی ہے، بالکل ہے، اور میں اس کو ایک قدم آگے لے جا کر جتنے ایتھنک گروپس ہیں، یعنی پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی، بنگالی، ان سب کو میں اس میں ڈال کے ایک پاکستانی پارٹی بنانا چاہتا ہوں. پل ایوری ون انکلوڈنگ دا مہاجر، جن کو میں مہاجر لفظ ختم کر کے میں ان کو مہاجر لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ایم کیو ایم لفظ کو بھی. تو اربن سندھ میں، اربن یعنی کراچی میں، مجھے امید ہے کہ میں بہت موبیلائز کر سکتا ہوں لوگوں کو. جہاں تک رورل سندھ ہے، ادھر پیر پگاڑا صاحب امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں.
میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہوں اور ہم رورل سندھ کو بھی کیری کریں. اس طریقے سے ہم یہ پیپلز پارٹی کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. ناؤ اگر ہم سوچتے ہیں پرانے اس میں رہیں ہم پرانے خیال میں تو ٹھیک ہے، پھر چھوڑو. پیپلز پارٹی رورل سندھ میں ہمیشہ ہی جیتتی ہے، ایم کیو ایم وہاں جیتتی ہے کراچی میں، بس اسی رٹ میں لگے رہو، کچھ چینج نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو اس وقت چینج چاہیے. چینج کیا ہے؟ لیڈرشپ مینز کہ اب اس فلو کو جو ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہی ہے اس کو تبدیل کرو. اگر نہیں ہو قابل اور تمہارا دماغ اتنا ہی چل سکتا ہے کہ جو پرانے اس میں وہی چل رہے ہیں، نہیں جو پیپلز پارٹی ہے جو ہمیشہ آئی ہے اور تباہی کی ہے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. آپ معلوم کریں، آپ ذرا اپنی دماغ لگا کر معلوم کریں کیا اسٹریٹجی ہے کہ وہ ڈیفیٹ ہوگی. تو وہ میری نظر میں ہونا چاہیے. اور پنجاب میں یہ مسلم لیگ کے جتنے دھڑے ہیں یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اکٹھے ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگر میں گیا وہاں تو مجھے معلوم ہے میں کافی حد تک پبلک کو کھینچوں گا اور اس میں مجھے امید ہے نا جتنا زیادہ ٹائم مجھے مل جائے، جیسے پوسٹپون کی میں بات کر رہا ہوں، تو اتنا ہی میرے فائدے میں ہوگا اور میری پارٹی کے فائدے میں ہوگا، میرے سپورٹرز کے فائدے میں ہوگا. یعنی آپ کو اب اگر یہ ٹائم مجھے ملتا ہے یا نہیں دیکھتے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو میں نے پھر یہ کہا کہ آپ آگاہ ہوں گے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور وہ ملتوی ہوتے نہیں جا رہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ زیادہ طویل عرصے تک چلتی ہے کر سکتی ہے کیونکہ اتنے کرپشن کے کیسز، احتساب، یہ سب کچھ ایک یہ خطرہ. اور جو آپ کی باتوں سے مجھے لگا کہ شاید آپ کراچی ہی میں وہ شاید مرکز بنائیں اور وہاں سے ہی الیکشن لڑیں. ایسا ہی ہے. ویسے چترال میں بھی آپ کا امیدوار آپ کے بغیر جیت گئے تھے پچھلی بار، تو ایسا جی دیکھیں مجاہد، فرینکلی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ایم این اے بننا چاہتا ہوں اچھا یا سینیٹر بننا چاہتا ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہے. دیکھیں میں جس پوزیشن میں رہا ہوں، نہ میں ایم این اے بننا چاہتا ہوں نہ میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں پرائم منسٹر بھی نہیں بننا چاہتا ہوں. ٹھیک، میرے خیال میں ایک مور زیادہ ڈائنامک آدمی، ینگر آدمی ہونا چاہیے پرائم منسٹر، اور میں نہیں بننا چاہتا ہوں. مے بی آئی وونٹ بی ایبل ٹو کیری دا ویٹ آف پرائم منسٹر. ہاں مجھے ایکسپیرینس ہے. یہ جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں، آپ عمران خان کا 11 پوائنٹ ایجنڈا لے لیں، وہ واٹ ٹو ڈو ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. یہ چیز ہے میں نے 10 سال میں ایکسپیرینس گین کر کے سمجھا ہے. یہ واٹ ٹو ڈو ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی. کیا کرنا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، انڈسٹری، بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے، ایوری ون نوز اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہاؤ ٹو ڈو از دا کوشچن. میری اسٹرینتھ جو ہے وہ ہاؤ ٹو ڈو میں اسٹرینتھ ہے، کیا کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور میں نے وہ 10 سال میں کیا، اسی لیے ہم اوپر جا رہے تھے. تو اس لیے دیر از لاٹ آف ڈفرینس بٹوین واٹ آئی نو اینڈ واٹ اینی ون ایلس نوز. کوئی بھی پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، شروع میں تو لگ رہا تھا کہ عمران خان بہرحال کہتے ہیں وہاں فورس ہے. یہاں ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی چلا تھا کہ شاید آپ کی ان سے ملاقاتیں، بات چیت ہوئیں، کیونکہ بہرحال سیاست میں الائنس بھی بنانا پڑتے ہیں اور ایک قدم پیچھے اور آگے ہونا پڑتا ہے. تو قریب ترین کچھ اس طرح کی صورت بن سکے گی کہ نواز شریف و زرداری سے تو خیر سوال ہی نہیں ہے، کوئی عمران خان، کچھ ایم کیو ایم، یہ لوگ بڑھ کر مل کر ایک کوئی آپ متحدہ بنائیں تو زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہوگا جنرل صاحب؟ کراچی میں عمران خان کا اور پی ٹی آئی کے کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا. کراچی اور سندھ میں میری نظر میں بالکل یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا الیکشن میں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کراچی میں ان کی پاپولیرٹی، اور ایم کیو ایم بھی ہے وہ پہلے جیسے ایم کیو ایم نہیں رہی ہے، 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. بالکل وہ 3 دھڑوں 4 میں بلکہ اب یہ 3 دھڑوں میں جو 3 دھڑے تو ایسے ہی لگتے ہیں نا. باقی ان کے ود ان دیم سیلف یہ سب لیڈر ہیں، 5-6 لیڈر ہیں ان کے. کیونکہ ایک لیڈر ہٹ گیا نا، یہ الطاف حسین، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا پارٹی کو. ابھی کوئی نہیں ہے تو یہ کئی لیڈروں میں بٹ گئے اور وہ لیڈر ڈفرینٹ ڈائریکشن میں کھینچ رہے ہیں. آپ نے سینٹ الیکشن دیکھ لیے ان کے. ان کو چاہیے ایک لیڈر جو سب کو، مہاجروں کو اکٹھا کرے، اور دوسرا ان کو کسی طرف لے کر جائے کہ ان کے ساتھ جو مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں وہ ختم ہوں. ختم کیسے ہوں گی ان کی مصیبت؟ میں ہر چیز میں سوچتا ہوں کہ بھائی کوئی بتاؤ نا کا طریقہ، یا اسی میں جانا ہے رٹ میں جہاں ایم کیو ایم اپوزیشن میں ہوگی، ظاہر ہے سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی جیتے گی، یا پھر کولیشن بنائے گی پیپلز پارٹی. اور جتنا ہم نے پچھلے 20 سالوں میں دیکھا ہے، جوتے پڑتے رہے یہاں
ان کو مہاجر بیچاروں کو جو غریب آدمی ہے عام آدمی اس کو تو جوتے ہی پڑتے رہے. ٹھیک. تو کیا یہی ہمارا راستہ ہے؟ ایم کیو ایم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کے لیڈر سے, کیا ہمارا یہی راستہ ہے؟ آپ کو کتنے ووٹیں مل جائیں گے, کتنی سیٹیں جیتو گے تم, اور پھر وہی اسمبلی میں آ کر اپوزیشن پہ بیٹھ کر جوتے کھاتے رہو گے؟ تو یہ ان کو سمجھ ہونی چاہیے. میری نظر میں یہ جب تک کہ ایک سندھ کی ریولیوشنری چینج نہیں آئے گی, جو میں کہہ رہا ہوں ایک پاکستانی پارٹی نہیں ابھرے گی جس میں تمام ایتھنک گروپس ہوں گے, اور یہ بھی ہوں گے, مہاجر بھی ہوں گے, اردو اسپیکنگ کہنا چاہیے, یہ بھی ہوں گے, پھر یہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے. اگر یہ جیت گئے اور پیپلز پارٹی کو ڈیفیٹ کیا, یہ حکومت کا حصہ ہوں گے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے, تو ان کو جوتے نہیں پڑ سکیں گے. تو یہ دیکھیں, میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں اینڈ ہاؤ ٹو ڈو کی بات کر رہا ہوں, واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. وہ یہ ان کو کسی کو یہ ہے ہی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو وغیرہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. میری گفتگو محترم جنرل پرویز مشرف صاحب سے ہو رہی ہے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے مہمان ہیں ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف صاحب. پنجاب میں تو لگتا ہے کہ عمران خان کا زیادہ ابھی مینار پاکستان میں بھی بڑا جلسہ ہوا, وہ جو چیلنج دے رہے ہیں, پیل پارٹی تو پنجاب میں نہیں ہے, وہاں تو یہی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نون لیگ ہی سامنے ابھی تک لگ رہی ہے نا, اور وہی فیصلہ کن ہوگا کیونکہ 60% نشستیں وہاں پر ہیں. جنرل صاحب صحیح بات, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہاں عمران خان کا جلسہ بہت بڑا جلسہ تھا, دیر از نو ڈاؤٹ, اور اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور جو کہہ رہا ہے یہ پی ایم ایل این والے کئی کہہ رہے ہیں, نواز شریف بھی کہہ رہا ہے جلسہ ہے پتہ نہیں کدھر لاہور میں, بندے آئے ہوئے ہیں فرنٹیئر سے, کیا بات, پشاور سے, اور لوگ ہنس رہے ہیں اور بڑا تالیاں بجا رہے ہیں. اور بھائی کیا جھوٹ اپنے آپ کو خوش کرتے ہو, کیا جھوٹ بول کر اپنے آپ کو خوش ہوئے؟ تم نے دیکھ نہیں رہے ہو کتنے لوگ تھے ادھر, ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لوگ تھے, تو آپ مانیں یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ ان کی سٹینڈنگ ہے. لیکن وہاں اور بھی لوگ ہیں, اور بھی پارٹیز ہیں, اور مسلم لیگ کے دھڑے جیسے میں نے کہا. بظاہر تو نہیں لگتا کہ آپ کے کوئی ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, سینیٹر ہے, پاور ہے. یہ پیپلز پارٹی کے قیادت میں کیوں اتنی بٹرنس ہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں, آپ نے تو این آر او کیا لائے, بٹرنس ان کی بلکہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. کوئی تقریر, کوئی بیان, کوئی ان کا مکمل نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے, کیوں, آپ سے کیا خطرہ ہے ان کو؟ اب پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا بھی ہے, مطلب نواز شریف بھی, میں تو کہتا ہوں ان کو تو خواب میں بھی میں نظر آتا ہوں میرے خیال میں. ہر دفعہ بولیں گے یہ میرے خلاف انہوں نے ضرور بولنا ہے اور جھوٹ بولنا ہے, بہت سراسر جھوٹ. پیپلز پارٹی کا واقعی میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی نہیں. یہ تو میری بے نظیر کے ساتھ جو وہ ہوا تھا ڈائیلاگ, اس میں جو سکسیس تھا وہ پیپلز بے نظیر مانی تھی, جو میں نے کہا تھا, اور میں ان کی بات مان گیا, وہی جو کیسز ہٹائے ہم نے. تو اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن بعد میں وہ اسیسینیٹ ہوئی, اس کا اسکیپ گوٹ چاہیے انہیں کہ کس نے کیا, وہ میرا نام آگے کر دیا انہوں نے. اب بلاول کو دیکھیں اور ان کے بچوں کو, بے نظیر کو دیکھیں, وہ بھی مجھے میرا نام لیتے ہیں. بھائی آپ کیا کر رہے ہو, واٹ آر یو؟ دیکھو تم بڑے سمجھدار اب ہو گئے ہو تینوں, آپ ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد اور آپ کے گھر میں, اس پہ دیکھیں. وہ ادھر بے نظیر کے جو بھائی مارا گیا ہے کولڈ بلڈڈلی گھر کے باہر اپنے 70 کلفٹن کے, اس کے بارے میں سوچیں کیا ہوا تھا وہاں, کون لگا ہوا تھا وہاں؟ تو پولیس تھی ساری, پولیس نے ایمبوش کیا تھا. اور پولیس کے ایمبوش میں یہ آصف زرداری کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ پولیس خود آ گئی, کوئی ایس پی خود آئے گا وہاں اس کو مرتضیٰ کو مارنے کے لیے؟ آبویسلی کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں. تو ان تینوں بچوں کو میں کہوں گا بھائی دیکھیں, آپ ذرا ریالٹی کو دیکھیں, اور یہ اپنے والد صاحب کے چنگل سے ہٹیں, بیکاز ہی از ٹیلنگ آل لائز. اور پتہ نہیں ان کو بھی اگر یہ تھریٹن کر رہا ہو تو اور بات ہے. اچھا, جسٹ کوئی آپ نے ویسے دیکھا ہوگا, آپ کے خیال میں کہ اتنا اسٹل میچورڈ ابھی ہو گئے کہ یہ الیکشن میں لیڈ کرے بلاول کو؟ آپ نے تمام سیاستدانوں کو دیکھا ہوگا, اس میں کوئی ایسی اسپارک ہے ویسے بھی آپ کو؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اچھا, بالکل نہیں ہے. آئی تھنک یہ تھوڑا سا اور میچور ہوں پھر جا کر ہوں. نہیں, لوگ جو عام ہیں جو ان کی تقریریں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, اس پہ بڑی نیگیٹو کامنٹس ہی ہوتے ہیں عام طور پہ.
اوکے چلے تو پھر لاسٹ یہ کہ جنرل صاحب اگر جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ 29 مئی کو یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور جون جولائی اگست اگر 3 ماہ کہیں اگست ستمبر میں ہوں گے تو ہم یہی سمجھیں کہ جب کیئر ٹیکر اعلان ہوگا تو اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے کیونکہ ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے. اگر آپ 2018 کے الیکشن سے پہلے نہیں آئے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر تو کوئی مستقبل آپ کا سیاسی اس طرح نہیں رہے گا. ایسا ہی ہے نا جنرل صاحب؟ یس دیٹ از رائٹ. اور وہ جو پہلے آپ نے الیکشنز کے کہا تھا تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوئنسی سے لڑیں. اگر میں لڑتا بھی ہوں یہ نہیں ہے کہ میں کسی کانسٹیٹیوئنسی آئی ایم ویری شیور کہ جس کانسٹیٹیوئنسی سے میں لڑوں گا تو میں جیتوں گا انشاءاللہ. لوگ تو ابھی کہہ رہے ہیں گوادر سے کھڑے ہو جائیں آپ جیت جائیں گے. گوادر میں وال چاکنگز ہوئی ہے میرے فیور میں تو یہ لیکن اس کے بعد میں ویکیٹ کروں گا سیٹس اپنے لوگوں کو دوں گا. تو یعنی آپ نے پوری تمام تیاری آپ کرنا شروع کر دی ہے پاکستان اور آمد کی اور غالباً کراچی ہی آپ کی آمد ہوگی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. تو پریپریشن جاری ہیں جنرل صاحب زوروں میں؟ نہیں کراچی کا ضرور نہیں ہے کہ میں کراچی میں آؤں ضروری نہیں ہے. اچھا میں کراچی اور اسلام آباد کو وے کر رہا ہوں. اوکے کہ کہاں آنا چاہیے. اسلام آباد میں بھی ایک ہمارا جلسہ ہوا تھا جو ریزنیبلی اچھا تھا. میری غیر حاضری میں جو جلسہ اچھا ہو جائے اس کو میں اس کی قدر کرتا ہوں میں بہت. ٹھیک ہے. تو یہ ہوئے ہیں یہ کراچی میں کئی 3-4 ہوئے ہیں مجاہد. آپ کو شاید پتا ہوگا یہ احمد حسین ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے جی وہ اچھا کام کر رہا ہے وہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس نے اورنگی ٹاؤن میں اس نے ملیر میں اور 3 جگہ اور لیاقت آباد میں جو ایم کیو ایم کا گڑھ ہے. ہمارا دفتر آپ کو پتا ہے لیاقت آباد کے ایم کیو ایم کے دفتر کے بالکل سڑک کے اپوزٹ ہے. جی ہاں جی. اور جب اس کی انوگریشن ہوئی تھی اس میں کوئی 1000-1500 آدمی تھا جس کو میں نے ایڈریس کیا تھا. یہ گڑھ ہے ایم کیو ایم کا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بالکل ہی یوز لیس ہو گیا ہوں. کافی سپورٹ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال طے ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جنرل صاحب تشریف لائیں گے اور پھر ٹھیک ہے میدان میں اتریں گے. تمام خطرات خدشات ان کے ذہن میں ہیں, کیسز بھی ذہن میں ہیں, سیاسی مخالفین بھی ذہن میں ہیں. جنرل صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا. گفتگو ہو رہی تھی جنرل پرویز مشرف صاحب سے اور جیسے میں نے کہا کہ خاصے عرصے سے خبریں آ رہی ہیں, تیاریاں ہو رہی ہیں, مختلف وفود جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے جلسوں سے بھی خطاب کرنا شروع کر دیا ہے ویڈیو سے جنرل صاحب نے. اور وہ حتمی طور پر کہتے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا اور یہ بھی کہ کراچی آؤں یا اسلام آباد 2 میں سے ایک جگہ آؤں گا. ویسے بہرحال تو آپ دیکھیں نا کہ دہائی اوپر ہو گئے جنرل پرویز مشرف کو اقتدار سے محروم ہوئے اور پچھلے 4-5 سال سے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی سیاست میں ریلیونٹ ہیں اور اپنا موقف بڑے ٹھوس انداز میں زوردار انداز میں رکھتے ہیں. مجاہد ولی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.